بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ محترم سامعین، ہم لوگ شہادتین کو اسلام کا پہلا رکن مانتے، اس کے بغیر ہمارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ اس کے رسول کی گواہی دینے کا معنی یہ ہے، جس طریقے سے آدمی اپنی آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھ لینے کے بعد جھٹلانا ناممکن ہے، ایسے ہی ہم اللہ کو مانتے ہیں اور اس کے رسول کو مانتے ہیں۔ اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا، مگر اس کی کاریگری بتاتی ہے کہ وہ اکیلا آسمانوں میں ہے۔ اس کے لیے دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان میں جو ذات ہے وہ تمہارے اوپر رحم کرے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو متعین کیا آسمانوں کے اندر، اور اسی طریقے سے بازاری باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، پیشاب خانے میں ہے، سنڈاس میں ہے، فلان جگہ ہے، فلان جگہ ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا توحید کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ایسی ہی گواہی دینا ہے کہ گویا ہم نے آپ کو دیکھا ہے، اگرچہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کی سرزمین کے اندر، مدینے کی سرزمین کے اندر 63 سال تک صحابہ کرام نے دیکھا۔ 40 سال کے بعد آپ نبی بنائے گئے تو ان کا اقرار کیا اور ان کو قبول کیا، تو ان کی اطاعت کے اندر کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اسی کا نام شرک ہے۔ تو شرک دو قسم کا ہوا، ایک اللہ کے ساتھ، دوسرا نبی کے ساتھ۔ شریک کا معنی پارٹنر، شریک کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا پارٹنر کسی کو بنا لینا، رسول کے ساتھ رسول کا پارٹنر کسی کو بنا لینا، یہ انسان کی توحید کو خراب کر دیتی ہے اور اس کے سارے عمل کو برباد کر دیتی ہے۔ تو مسلمان کتنے قسم کے ہیں جو ان دونوں توحید کے اندر، کتنے شرک کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں، کتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے باہر آ گئے ہیں۔ ان کو سب توحید پرست نہیں کہا جا سکتا، اگرچہ کہ ان کا دعویٰ کیوں نہ ہو۔ اب توحید کی جو کتاب ہے اتنی موٹی ہے، اس کے ایک ایک جز کو اس کے اندر بیان کر دیا گیا ہے کہ کون سی باتیں شرک میں آتی ہیں، کون سی باتیں توحید کے اندر آتی ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس کے تعلق سے کبھی بتائیں گے۔ اب رہا مسئلہ توحید کی 3 قسمیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کو ملا لیں گے تو 4 قسمیں ہوں گی۔ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات، 3 قسمیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ 3 قسمیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ 1 قسم۔ یہ چاروں کا مرتکب اپنے اعمال کو برباد کر رہا،
اس کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں۔ اب یہ تین توحیدیں کیسی ہیں؟ پہلے کو توحید الوہیت کہا جاتا ہے، یعنی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے، کوئی، نہ فرشتہ ہے، نہ جن ہے، نہ انسان ہے، نہ دنیا کی کوئی مخلوق ہے۔ جو سب مخلوق کی عبادت کرتے ہیں یہ سب کے سب کافر اور مشرک کہلائے۔ تو اللہ کی عبادت کے اندر کسی کو شریک نہیں کرنا، اس کو توحید الوہیت کہا جاتا ہے، توحید العبادہ کہا جاتا ہے۔ عبادت کے لائق اللہ کی ذات ہے۔ نبی کی بھی عبادت نہیں کی جا سکتی، وہ بھی مشرک ہے۔ نبی انسان ہے اور اللہ تعالی خالق ہے۔ ایسے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں کی تعداد میں پیدا کر دیا، مگر اللہ کے مقابلے میں کوئی اللہ نہیں بن سکا اور نہ بن سکتا ہے اور نہ بنے گا۔ یہ عقیدہ رکھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ اکیلا ہے اپنی عبادت کے اندر، اور اپنی اطاعت کے اندر اللہ اور اس کا رسول ہے۔ تو پہلی قسم آپ سن لیے، توحید العبادہ، توحید الوہیت۔ دوسری قسم توحید الربوبیہ، رب اکیلا ہے۔ رب کا معنی معلوم ہے؟ بولو، پالنے والا۔ کیسے پالتا ہے؟ ہمارے جیسا نہیں۔ ہم کسی کو کبھی کھلا سکتے ہیں، کبھی نہیں کھلا سکتے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت کے اندر، کیا عقیدہ رکھنا، ایک ہی وقت کے اندر کائنات کے اندر جتنی مخلوقات ہیں، کتنی ہیں کسی کو معلوم؟ جو نظر آئی ہیں وہ کچھ ہزاروں کی تعداد میں ہیں، جو نظر نہیں آتی وہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ ان کا علم اللہ تعالی ہم کو نہیں دیا، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ زمین اور آسمانوں کے اندر بیچ میں جتنی مخلوقات ہیں سب کو ایک ہی وقت میں اللہ کھلاتا ہے، پلاتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے۔ کوئی حکومت نہیں کر سکتی۔ کیا کوئی حکومت چیونٹیوں کو کھانا دے سکتی ہے؟ جنگل میں جنگلی جانوروں کو غذا دے سکتی ہے؟ فضا میں فضا کے پتنگوں کو یا اسی طریقے سے کوئی اور مخلوق ہے تو ان کو کھلا پلا سکتی ہے؟ نہیں، سوائے اللہ کے کوئی نہیں کر سکتا۔ اس چیز کے اندر اللہ اکیلا ہے۔ تو یہ دوسری قسم ہے، توحید الوہیت، عبادت کی توحید، توحید ربوبیت، پالنے کی توحید، توحید اسماء و صفات۔ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں جن کو اسماء حسنہ کہتے ہیں، اسی کے اندر اس کی صفت بھی ہے۔ جیسے علیم جاننے کا معنی ہے، اس کی صفت بھی ہے خاموش بیٹھ۔ شیطانہ، دو شیطانہ ہیں، مارو جسے پکڑ کو، دونوں کو۔ اسماء کا معنی نام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ 99 اسما فمن احصاها دخل الجنہ۔ سبحان اللہ، یہ توحید اگر ہمارے اندر آ گئی شاید ہم جنت بسریں گے نہیں، جنت سے محروم نہیں ہوں گے۔ فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں۔ 99 کا معنی
99 انگریزی میں، اردو میں 99، ہمارے پاس عام زبان میں 90 پر 9۔ فمن احصاہا، جو ان کو شمار کرے گا، جو ان کو شمار کرے گا پوری طریقے سے، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ احصا کا معنی شمار کرنا۔ کیسے شمار کرنا یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے علیم، پوری مخلوقات جانتی ہیں، جو جو اللہ ان کو علم دیا ہے اتنا وہ بھی جانتی ہیں۔ چونٹیوں کو اللہ علم دیا، وہ کاٹتی ہیں، اپنا چارہ جمع کرتی ہیں، اور بلوں میں جا کر کے ان کی فوج ہوتی ہے، بسیرا کرتی ہیں، اور اسی طریقے سے وہ انسانوں کی طرح اپنی فوج بنا کر کے چلتی ہیں۔ ان کا علم ہے، مکھیوں کا علم ہے، ہر جانور کا علم ہے، انسانوں کا علم ہے، جنوں کا علم ہے، فرشتوں کا علم ہے۔ کیا اللہ کے علم کے برابر ہے؟ تو ہم جواب دیں گے نہیں۔ کیسے جواب دیں گے؟ موسیٰ اور خضر علیہم السلام سمندر کے کنارے چل رہے تھے، ایک چڑیا آئی، سمندر کے اندر غوطہ لگائی، اپنی چونچ میں پانی لیا، پھر اڑ گئی۔ خضر نے پوچھا موسیٰ، یہ چڑیا اپنی چونچ میں کتنا پانی لی ہوگی؟ موسیٰ علیہ السلام کے علم کے مطابق انہوں نے کہا کچھ قطرے۔ دیکھو موسیٰ، یہ سمندر دیکھ لو، ایسے کتنے سمندر ہیں؟ 7 سمندر ہیں، بڑے بڑے سمندر۔ اللہ کے علم کے مقابلے میں پوری کائنات کی مخلوقات کا علم، وہ چڑی کے منہ میں جتنا پانی گیا ہے اتنا ہی ہے۔ اللہ اکبر! اب کون اس سے مقابلہ کر سکتا ہے؟ بتاؤ، کوئی مقابلہ کر سکتا اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ نہیں۔ ایسا ہر صفت کے بارے میں جانکاری کرنا۔ اب ہم کو جانکاری دینے والے بھی نہیں، جانکاری ہم نے حاصل بھی نہیں کی اور حاصل بھی کرنا نہیں چاہتے، ان کے لیے توحید بڑی مشکل ہے، سمجھ میں نہیں آتی۔ میں نے اس موضوع پر کچھ باتیں بتانے کے لیے پھر توحید کا موضوع چھیڑا ہے، جو اس سے پہلے میں نے کبھی بیان نہیں کیا تھا۔ ہو سکتا ہے سوالات کے اندر میں نے کچھ بتایا ہو۔ آج پوری طریقے سے آپ کو آزادی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں، صفات کا معنی عادتیں، یاد رکھ لو، صفات کا معنی عادتیں۔ انسان کی صفت کیا ہے؟ انسان پہلے پیدا ہوتا ہے، یاد رکھو، انسان پہلے پیدا ہوتا ہے، بچپن سے اسے تعلیم دی جاتی ہے، تو تعلیم مکمل ہونے کے بعد اسے عالم کہتے ہیں، حافظ کہتے ہیں، قاری کہتے ہیں۔ کب؟ بچپن سے لے کر کے یاد کر لینے تک اسے عالم نہیں کہا جاتا، یاد کر لینے کے بعد اسے عالم، حافظ، قاری، مولوی سب کہا جاتا ہے۔ تو انسان پہلے پیدا ہو گیا، اس کی عادتیں بعد میں آئیں، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات پہلے سے ہی مکمل علم والی ہے۔ مکمل بولنا کبھی بھی، اس لیے کہ ہمارا علم ناقص ہے۔ اب یہیں پر ہم لوگ بیٹھے ہیں، کتنے لوگوں کو تمل آتی ہے، کتنے لوگوں کو اردو آتی ہے، کتنے لوگوں کو کنڑی آتی ہے، بہت مختصر۔ کیوں؟ سیکھا نہیں انہوں نے۔ سیکھنے کے بعد
وہ بات کر سکتے ہیں. کیا پوری دنیا کا علم آ گیا ان کو؟ زمین کا علم آ گیا، آسمان کا علم آ گیا، فضا کا علم آ گیا؟ نہیں. اس کے لیے ان کو سالوں پڑھنا پڑتا ہے، تحقیق میں لگے رہنا پڑتا ہے، تب جا کر کے کچھ حاصل کرتے ہیں. کچھ. اور وہ کچھ کی مثال کیا ہے؟ ایک بال کی نوک سمجھو، اتنا بھی حاصل نہیں کر سکتے. کیوں؟ اللہ کا علم پورے سمندروں کے برابر ہے، اور اس کا ایک قطرہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو دے دیا ہے، اور وہ ایک قطرہ بھی مکمل نہیں ہے، ناتمام ہے. اللہ کے ساتھ یہ عقیدہ رکھنا. پھر اس کے بعد علیم، دیکھو کتنی جگہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اللہ بصیر ہے، دیکھنے والا ہے. کیسے دیکھتا ہے؟ کیا آپ کے جیسا دیکھتا ہے؟ سینے کی باتوں کو جاننے والا. ابھی آپ بات بھی نہیں کیے، آپ کے سینے میں کیا ہے، ہر مخلوق کے سینے میں کیا ہے، سب جانتا ہے اللہ تعالیٰ. یہ ہے اللہ. اور اسی طریقے سے لطیف کہتے ہیں وہ چیز جو ہم کو نظر نہیں آتی. جو چیز نظر نہیں آتی اس کو لطیف کہتے ہیں. آپ کو، ہم کو، فرشتوں کو، جنوں کو معمولی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن کے بارے میں وَيَرَاكُمْ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ. آیت ہے إِنَّهُ يَرَاكُمْ وَهُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ. جن شیاطین سب تم کو دیکھتے ہیں، مگر تمہارے سامنے بھی ہوں تو تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قدرت دی ہے ہمارے نظروں سے اوجھل ہونے کے لیے. اب یہ مخلوق بھی اللہ تعالیٰ سے چھپی نہیں ہے. فرشتے بھی اسی قسم کا جسم رکھتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. تو معلوم یہ ہوا اللہ تعالیٰ ایسا خبر رکھنے والا ہے، اس کی مثال کسی اور کے اندر ہے ہی نہیں. وہ اکیلا ہے. لطیف ہے، اکیلا ہے. علیم ہے، اکیلا ہے. قدیر ہے، اکیلا ہے. ہر صفت کے ساتھ، ہر اسم حسن کے ساتھ آدمی کو یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ ہمارے اللہ کے علاوہ کوئی اس کا مقابل نہیں ہے. تب جا کر کے ہماری توحید مکمل ہوتی ہے. ہم نے اس تعلق سے پڑھا بھی نہیں، جانا بھی نہیں، ہم توحید پرست کہتے ہیں. کیا مانے؟ کیا مانے؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں سن لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے واحد قدوہ ہیں، نمونہ ہیں، ایک رسول ہیں. ان کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا معلوم؟ ابو حنیفہ کو شریک کر لیا، امام شافعی کو شریک کر لیا، امام مالک کو شریک کر لیا، امام احمد بن حنبل کو شریک کر لیا، رضا خان کو شریک کر لیا، مودودی کو شریک کر لیا. پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جو ان کے آئیڈیل ہیں، پہلے ان کو مانتے ہیں، بعد میں رسول اللہ کو دیکھتے ہیں. کیا ان کی توحید رسالت صحیح ہے؟ ہم تو نہیں مانتے، کسی کو نہیں مانتے. ان کی بات سنتے ہیں اگر وہ اللہ اس کے رسول کی بات بتاتے ہیں. اگر اپنی بات بتاتے ہیں تو ہم کو اختیار ہے، اگر وہ اچھی بات ہے تو اس کو لیں گے، اگر اچھی بات نہیں ہے تو اسے چھوڑ دیں گے. یا اچھی بات کو بھی ہماری مرضی، چاہے تو لے سکتے ہیں، چاہے تو چھوڑ سکتے ہیں. مگر نبی کی ذرہ ذرہ باتیں ثابت ہو جانے کے بعد ہر مسلمان کو اس کا احترام کرنا چاہیے،
اور اسے اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے، تبھی جا کر کے رسول کی اطاعت مکمل ہوتی ہے۔ اب بتاؤ کتنے مشرک ہیں یہ لوگ، دوسرے کو رسول کا درجہ دے کر کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، تو کیا ان کی توحید رسالت صحیح ہے؟ میں کہوں گا 100% غلط ہے، اور ہر ذی عقل انسان بھی کہے گا یہ غلط ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ تو بتا دیا اللہ تعالیٰ میری اور رسول کی اطاعت ضروری ہے، اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ کا عمل برباد ہو گیا۔ یہ ہے توحید۔ تو میں نے مختصر توحید کی تعریف کر دی ہے، اس کی مثالیں بھی بتا دی ہیں، تو آپ اپنے ذہن سے اس کو اوجھل نہ دی کر دیے، بلکہ اسے یاد رکھیے اور اپنی زندگی میں ان کا عملی جامہ پہنا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو پوری زندگی توحید پرست رکھے گا، اور توحید پرست ہونا شرط ہے جنت میں جانے کے لیے۔ اب اس کے علاوہ توحید کے جو اقسام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں وہ جنتی کی علامت ہے، اور اسے وہ جاننے کی کوشش کرتا ہے اور اسے اپنے حافظے اور دل کے اندر بسا لیتا ہے، اور یہ توحید پرست جہاں بھی جائے گا اس کے ساتھ اس کی توحید رہے گی۔ اور یہ بات یاد رہے کہ ان کے علاوہ کسی اور کی اطاعت واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، اور ان کی اطاعت کرنا ہر ایک کے لیے واجب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ اطاعت کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے اور صرف اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔